حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں. البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے یہ غلط ہے. تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں کہتے تھے. انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے. سر دیکھیں نا ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں آپ موجود ہیں یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں. ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا. تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں رہا. سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے. تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے. وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے. دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ. اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں. آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ سارا بنایا ہوا ہے، پوری ہسٹری لگائی ہے، پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا. اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا. جو کہتا ہے نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی، نیچے نگاہ ہماری ساتوں زمینوں تک پہنچ گئی، تیل بھی کراس ہو گیا، نظر نہیں آیا. سنا نہیں ہوا یار؟ آپ لوگ سنتے ہیں نا، ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں. تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل. وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا، اسی کے دیے بھی جلتے تھے. سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے، زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے، وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے. اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو، کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے. اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گھر جل گیا تھا، اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے. تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا، مٹی کے تیل میں چوہا نہیں آتا. ٹھیک ہے، کھائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، چوہے نو تھوڑا چھٹا دو مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا، تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا. تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا، تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی. تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا، اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے، کیونکہ بعض کا آپ کو پتہ ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے، یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے. نبی علیہ السلام کی آپ سمجھ لیں وفات کے تقریباً 1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے. تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ بعد میں ہے نا. تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو زمین پہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقاء کروایا. آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے، یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں، اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقاء ہوا ہے نا وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا، پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا. ان میں چلے اور خوبیاں تھیں، لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقاء مانتا ہے انسان کی اپنی سپیشیز کے اندر، کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقاء ہوا، اس طریقے سے قد بت میں ارتقاء ہوا، رنگت میں ایشوز آئے، تو اس ارتقاء کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقاء کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے، تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. علی بھائی، قرآن حکیم میں آیا ہے کسی شے کے پیچھے نہ لگو جس سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. ہاں جی. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے یا پھر کسی بھی عالم کو دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لے؟ نہیں، پہلا مطلب ہی صحیح ہے، دوسرا مطلب تو نہیں. اگر غلط ہوا تو وہ عالم بھی جواب دہ ہوگا. نہیں، عالم نہیں جواب دے ہوگا، آپ خود جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے،
قرآن میں واضح ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و حدیث خود تو پڑھنی نہیں، میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا، اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دہ ہوگا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں نا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، چپ کر کے ان کے پیچھے لگ جاؤں، نہیں ہو تو گمراہ ہے، فوراً ہی اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی. اور اگر کوئی شیعہ کر رہے ہیں نا تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے پیچھے چلتا ہوں، وہ کہا نہیں ہو تو گمراہ ہے. یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزری ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتنے لگے نا اتنے لگا رہا ہے، چھڑ دے باقی تحقیق نہ کریں. سر ایسا نہیں ہے. قرآن میں واضح یہ جو آیت آئی ہے نا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9 کمانڈ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی. تو آپ اجازت دیں گے؟ تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا؟